کیا آپ کا شوہر جلدی غصہ کر جاتا ہے، بات بات پر ناراض ہو جاتا ہے، آپ کی تعریف جو ہے بالکل نہیں کرتا، لیکن آپ جو بھی کام کرتی ہیں اس میں بہت زیادہ تنقید کرتا ہے کہ یہ جو تم کام کرتی ہو یہ میری امی بھی کرتی ہیں، میری بہن بھی کرتی ہیں، تم نے کون سا نیا انوکھا کام کر دیا؟ یا پھر آپ کا گھر کا جو ماحول ہے اتنا زیادہ چینج ہوا ہے، آپ ڈپریشن میں ہیں اور آپ سوچتی ہیں کہ میں کیا کروں، برداشت کروں، اپنے شوہر کو بدلنے کی کوشش کروں یا پھر خود بدل جاؤں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل وائف لائف سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں بنا رہی تھی دعا کے لیے چاول، اور اس ٹائم جو ہے 7 افطاری کی بھی تیاری کریں گے اور چاول بھی بنائیں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج کی ویڈیو اس بیوی کے لیے ہے جو رشتہ بچانا بھی چاہتی ہے اور اپنا سکون بھی مقررہ کرنا چاہتی ہے، اپنی زندگی میں نا سکون بھی چاہتی ہے۔ تو شوہر اگر بد مزاج ہے، آپ کو سمجھتا نہیں ہے یا پھر بات بات پر غصہ کرتا ہے تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ شوہر بد مزاج کیوں ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، مرد کے مزاج کے پیچھے کی کہانی بیوی کو نہ پتہ ہونی چاہیے۔ اس کا جو ہے مالی حالات کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ ہو سکتا ہے، جذبات ظاہر نہ کرنے کی عادت بھی ہو سکتی ہے، یا پھر عزت یا سمجھ نہ آنے کا احساس جو کہ بیویاں اکثر نظر انداز کر دیتی ہیں۔ دیکھیں، اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مرد اکثر اپنی پریشانی لفظوں میں نہیں رویے میں دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی غصے محبت کی کمی سے نہیں بلکہ ذہنی تھکن کی علامت بھی ہوتی ہے۔ جب شوہر کو بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے یا پھر اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، یا پھر وہ نا مرد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات جو ہے نا وہ ظاہر نہیں کرتا، لیکن اپنا غصہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو بیوی کی عام غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ جو مسئلہ بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ اتنی زیادہ باتیں ہوتی نہیں ہیں، اتنی زیادہ بات ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ باتیں جو ہے نا بہت زیادہ مسئلہ بنا دیتی ہیں۔ اکثر بیویاں جو ہے نا انجانے میں یہ غلطیاں کرتی ہیں کہ شوہر کا موڈ جو ہے بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، یا غصے کے وقت وہ نا اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ بحث شروع کر دیتی ہیں، پرانی باتیں اپنے شوہر کو یاد دلا دیتی ہیں، شوہر کے ساتھ جو ہے نا دوسروں کا میں کہتی ہوں کمپیریزن کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں، شوہر کو طنز یا انداز سخت لہجے میں جواب دیتی ہیں، سخت غصے کے ساتھ نا اپنے شوہر کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے نا وہ اور زیادہ خراب کر دیتی ہیں۔ تو یہ چیزیں مرد کی ایگو کے خلاف ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنے شوہر، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا شوہر غصے میں ہے، تو آپ ہمیشہ جو ہے ان کے ساتھ غصے میں بحث نہ کریں، اپنے شوہر کو کبھی بھی پرانی باتیں یاد نہ کرائیں، شوہر کو کبھی بھی دوسروں کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں، کبھی بھی شوہر کے نا میں کہتی ہوں آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ غصہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا۔ اور بدمزاج شوہر کے ساتھ آپ نے گزارا کیسے کرنا ہے کہ صحیح وقت پہ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنی ہے۔ غصے میں سمجھنا ہے کہ آگ پر نہ تیل چھڑکنے کے ہی برابر ہوتا ہے۔ بات ہمیشہ سکون کے وقت کریں، جب آپ کا شوہر جو ہے نا وہ غصے میں نہ ہو، اس کا موڈ جو ہے وہ صحیح ہو، تو ہمیشہ اپنی بات تب اپنے شوہر کے سامنے رکھیں۔ آواز نرم رکھیں، نرم لہجہ اکثر سخت دل کو بنا میں کہتی ہوں پگھلا دیتا ہے۔ اسلام میں بھی نرمی کو بہترین اخلاق کہا گیا ہے۔ تو میں کہتی ہوں تیسرا، اپنے شوہر کی نا تعریف کی طاقت کو استعمال کریں۔ مرد تعریف سے نا بہت زیادہ ایموشنلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں چھوٹی سی تعریف بھی آپ کے شوہر کا رویہ، آپ کے شوہر اگر بد مزاج ہے، غصہ کرتے ہیں، تو اگر آپ نے اپنے شوہر کی تعریف کر دی نا تو آپ چھوٹی سی تعریف سے اپنے شوہر کا رویہ جو ہے وہ بدل سکتی ہیں۔ ہر بات پر اپنے دل پر نہ لیا کریں۔ کبھی اگر شوہر نے الفاظ غصے میں بول دیے ہیں، کچھ الفاظ بہت میں کہتی ہوں دل بھی نا آپ کا دکھا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی کہتی ہوں اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے نا کبھی کبھار اپنے اور اپنے شوہر کا رشتہ جو ہے خراب جو ہے نہیں ہونے دینا، اپنے اور اپنے شوہر کا رشتہ جو ہے نا وہ اسٹرانگ رکھنا ہے، اور آپ نے کوئی بھی اپنے شوہر کی بات جو ہے نا وہ دل پر نہیں لینی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرا دوسرا سہارا نہیں ہے کوئی اس گھر میں،
اور آپ نے جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ تو دیکھیں اب اگر آپ کے شوہر جو ہے وقتی اس کی عادت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی عادت یہ چینج نہیں ہو سکتی، وہ غصے کا تیز ہے، وہ غصے میں آپ کو جو ہے ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ جس سے آپ کا دل دکھ سکتا ہے، تو آپ نے اس چیز کو اپنے دل پر نہیں لینا۔ اگر آپ کا شوہر بد مزاج ہے، غصہ کرتا ہے، تو آپ نے خود کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ اپنی خوشی صرف شوہر کے موڈ سے آپ نے نہیں جوڑنی کہ اب میرے شوہر کا موڈ اچھا ہے تو میں نے اپنی جو ہے خوش ہو جانا ہے، اگر موڈ شوہر کا اچھا نہیں ہے تو میں نے ٹینشن لے لینی۔ اپنی دوستیاں، اپنی ہابیز، اپنی عبادت، آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے، آپ جو کام کرتی ہیں، جو آپ کا کام کرنے کے بعد موڈ اچھا ہو جاتا ہے، جس کام سے آپ نے وہ اپنے ڈیلی روٹین جو ہے نا وہ پراپر رکھنی ہے۔ سب سے اچھا جو ہے نا آپ نے اپنا ایموشنل ریلیشن شپ جو ہے نا اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے، تبھی آپ جو ہے نا خود بھی صحیح رہیں گی اور اپنا رشتہ جو ہے وہ بھی سیو رکھ سکیں گی یا پھر اپنے رشتے کو نا بچا بھی سکیں گی۔ تو آپ نے نا ہمیشہ جو ہے نا بعض تبدیلیاں جو ہے نا دعا اور صبر کی طاقت سے بھی آ جاتی ہیں۔ آپ نے اپنے جو ہے نا اپنے اور اپنے شوہر کے لیے جو ہے بہت زیادہ دعا کرنی ہے۔ تبدیلیاں جو ہے نا دلیل سے نہیں دعا سے بھی آتی ہیں۔ روز یہ دعا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کریں، میرے اور میرے شوہر کا تعلق جو ہے مضبوط بنائیں۔ تو دیکھیں اسلامی طریقہ بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، تم میں سے بہترین گھر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ اسلام شوہر اور بیوی دونوں کو نرمی، احترام اور صبر سکھاتا ہے۔ رشتہ جیتنے سے نہیں سمجھنے سے ہی چلتا ہے، اور اپنی صحت کا جو ہے آپ نے خود خیال رکھنا ہے۔ ذہنی صحت کا، اگر شوہر کا مزاج سخت ہے تو آپ نے خود کو الزام نہیں دینا، اپنی عزت و نفس جو ہے نا آپ نے خود قائم رکھنی ہے۔ آپ نے نیگیٹو لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو آپ نے نا اپنا، میں کہتی ہوں، مائنڈ پازیٹیو رکھنا ہے۔ روحانی سکون آپ نے خود پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ کو ریسٹ چاہیے، تو آپ نے اپنی ہر چیز کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے۔ مضبوط عورت وہ نہیں ہوتی جو برداشت کرتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو حکومت سے حالات سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے ایک چیز کا کہ میرا شوہر نہیں بدل سکتا، یہ اس کی عادت ہے، یہ کچھ ٹائم کے لیے بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، بد مزاج ہے، یا میرے کام میں تنقید نکالتا ہے، کیڑے نکالتا ہے، خامیاں نکالتا ہے، تو آپ نے اس چیز کو ہمیشہ اگنور کرنا ہے۔ دیکھیں مائی ڈیئر سسٹرز، میں آپ کو یہ گائیڈ نہیں کر رہی کہ آپ جو ہے نا اپنے شوہر کو چھوڑ دیں یا پھر اس سے پیچھا چھڑوا لیں یا پھر اس کے ساتھ گزارا نہ کریں، اس کے ساتھ بدتمیزیاں کریں۔ دیکھیں اگر آپ بدتمیزیاں بھی کریں گی تو آپ کا رشتہ جو بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اپنے شوہر کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو دیکھیں ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ کر آپ کو کہیں دوسرا بھی تو جو ہے دوسری جگہ بھی تو آپ نے نکاح کرنا ہے، یا دوسری جگہ بھی اگر آپ نے سوچ اگر رکھی بھی ہوئی ہے تو دیکھیں ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی جو ہے زیادہ آگے کا ہو، یا پھر وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے آپ کو نقصان پہنچائے، یا آپ کو جو ہے سخت غصہ کرے، یا پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہ رہے۔ تو دیکھیں اپنے شوہر کو بدلنے کی آپ خود کوشش کریں، اپنا مزاج اپنے نرم رویے سے، اپنے نرم لہجے سے، اپنی محبت سے، اپنی توجہ سے اپنے شوہر کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور ہر شادی میں مشکل وقت جو ہے نا وہ آتا ہے، کبھی شوہر بدلتا ہے تو کبھی بیوی کا انداز جو ہے نا بدل جاتا ہے، اور کبھی صرف سمجھ آ جانے سے جو ہے نا رشتہ خوبصورت بھی ہو جاتا ہے کہ کیوں ہم دونوں میں میاں بیوی کیوں بدل رہی ہیں، یا بیوی کیوں بدل رہی ہے، یا پھر شوہر جو ہے وہ کیوں بدل رہا ہے۔ محبت ہمیشہ بڑی چیزوں سے نہیں، چھوٹے نرم رویوں سے بھی واپس آ جاتی ہے۔ اپنا اگر آپ نے ایک رویہ، اپنا اخلاق، اپنا بات کرنے کا طریقہ آپ نے نرم کر لیا نا، میں کہتی ہوں آپ نے اگر کوئی بھی جنگ ہے نا تو آپ وہ جیت جائیں گی۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ گھر میں سکون آئے تو آپ نے نا آج سے اپنے شوہر کے ساتھ نرم رویے سے جو ہے بات کرنی ہے، پیار سے، محبت سے رہنا ہے، اور غصے کو اگنور کر دینا ہے۔ ان کی تنقید کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ نے اگنور کر دینا ہے۔ اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو کہیں بھی پسند آئے تو مائی ڈیئرز سسٹرز، آپ نے ویڈیو کو سکپ جو ہے وہ بھی نہیں کر کے دیکھنا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور کمنٹ میں آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے کہ میں صبر اور حکومت سے اپنا گھر سنواروں گی، اپنا رشتہ
پیسہ بچاؤں گی, اپنے شوہر کے دل پر راج بھی کروں گی. ابھی میں نے بنا لیے تھے چاول جو ہیں دعا کے لیے, اور موسم اتنا زیادہ خراب ہوا تھا, بالکل طوفان جو ہے وہ چل رہا تھا, اور اس ٹائم جو ہے بارش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی ہلکی ہو رہی ہے. الحمدللہ چاول اتنے اچھے اور مزے کے بنے ہوئے ہیں, اور افطاری کا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے. ابھی ہم نے نا تقسیم کرنے تھے چاول. دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا اچھا جو ہے نا ہمارا یہ پلاؤ بنا ہے. تو چلیں جی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.